Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Wise number 121. 12th of September 1993. Wise in the morning, Baitul Khayal at Darkhana, Vancouver. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyam. بیت الخیال کی اس مجلس میں آپ لوگ نیند چھوڑ کے آرام چھوڑ کے آئے ہو. مولا آپ کو اس کا بہت بدلہ دے رہے ہیں، آپ کے دلوں کو روشن کرے. علم کا سننا رسول پاک نے اور ہمارے اماموں نے عبادت کہا ہے، بلکہ اس کا درجہ عبادت سے کئی زیادہ بھی ہے. اس لیے زیادہ ہے، نبی کریم کی حدیث سنا دو پھر کہتا ہوں اس لیے زیادہ ہے کہ علم سننے سے، علم جاننے سے انسان کو اپنی اور خدا کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ 1000 عابدوں میں عبادت کرنے والے 1000 اور ایک عالم ہوئے تو اس ایک عالم کا درجہ 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہے. نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے راستے میں لڑائیوں میں شہید ہوتے ہیں، شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن نبی کہتے ہیں کہ شہیدوں کا جو لہو ہے
اس سے زیادہ عالم آدمی کی انک پوٹ میں جو انک ہے اس کا درجہ زیادہ ہے. سائی کا درجہ شہیدوں کے لہو سے زیادہ ہے. علم کیسی چیز ہے. خدا تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے. ان میں 114 رسول تھے. رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئے. 114 صحیفے اترے. یہ صحیفے اس لیے اترے کہ خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات کو اپنے نبیوں کی معرفت سے علم سکھا دے. دینداروں، ہم لوگ جو بیت الخیال کے اندر ہیں، یعنی ہم جو عبادت کرنے والے ہیں، ہم کو علم بہت ضروری ہے. یوں تو سب کو ضروری ہے، لیکن ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم جو خدا کا نام لیتے ہیں، اللہ ہے، علی ہے، رب ہے، کریم ہے، رحمان ہے. ہم صبح عبادت کرتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے، اپنے خیالوں میں خدا کے ایک اسم اعظم کو ہم یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. کیا ہم کو یہ ذکر جو ہم صبح کرتے ہیں اس کا ہمیں علم ہے؟ حضرت امام نے بہت دفعہ اپنے فرمانوں میں کہا ہے کہ جو بول ہے اس کا تمہیں مطلب بھی آنا چاہیے. کمرے سے ذرا لو کر دو پلیز، ہمیں ہوتی ہے. بیت الخیال کا یہ جو بول ہے اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب جاننے کے بعد ہمیں پتہ لگے کہ بھئی یہ خدا کیا ہے. خدا کی ذات ہے اللہ کہ جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہے وہی ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے اور کسی کا نہیں. تو پھر خدا تعالیٰ کی جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اس کا پرسنل نیم ہے اللہ. اور باقی سب کچھ جتنے بھی اس کے ہزاروں نام ہیں وہ اس کی صفتیں ہیں. صفت کا مطلب ایٹریبیوٹ. رحم کرنے والے کو رحیم کہتے ہیں. جنم دلوا کے پالنے والے کو رب کہتے ہیں. جو ہمیں کریٹ کرتا ہے ہم اس کو خالق کہتے ہیں. جس نے ہماری روح کو پیدا کیا اس کو الباری کہتے ہیں. جو ہماری دعائیں سنتا ہے اس کو سمیع کہتے ہیں. جو ہماری دعاؤں کا قبول کر کے جواب دیتا ہے یعنی پوری کرتا ہے ہم اس کو مجیب الدعات کہتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے ناموں کے صفتوں کے علم ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میں کون ہوں؟ امام سلطان محمد شاہ داتا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کسی جگہ آرام سے بیٹھ کے تم سوچو، عبادت کے بغیر، یعنی صبح 4-5 بجے نہیں، کسی اور ٹائم پہ جب بھی فرصت ہو گئے آرام سے بیٹھو اور سوچو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کہاں جاؤں گا، مجھے جس نے پیدا کیا وہ کون ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ پوچھتے تھے یا نبی، اب نبی بننے سے پہلے، حالانکہ یہ لوگوں کی باتیں کرتا ہوں، ہم اسماعیلی کے نبی کو جنم سے نبی مانتے ہیں، مگر غیروں کی نظر میں یہ ہے کہ 40 برس کی عمر میں نبی بنے. یا نبی، اب نبی بننے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حضور فرمایا میں خدا کے لیے سوچا کرتا تھا کہ خدا کیا ہے، کون ہے، خدا کی طاقت کیا ہے. مولانا حضرت امام نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم سارے اس برہمانڈ کا، یونیورس کا خیال کرو،
تو خدا اس سے بہت بڑا ہے. کبھی 2000 یونیورسز کا خیال کرو، حضرت امام فرمایا تو وہ اس سے بھی اونچا ہے. یعنی خدا تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کا علم حاصل کرنا عبادت کے لیے بہت ضروری ہے. جب کوئی آدمی چھوٹے موٹوں کو تنگ کرتا ہے، چھوٹے کوئی گاؤں میں کوئی گام میں لوگوں کو مارتا دھاڑتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں. لیکن جب کوئی اس سے بڑا طاقت والا آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی ڈرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے سے بڑے سے ڈرتا ہے، لیکن خوف اور ڈر عبادت میں نہیں. عبادت میں کوئی ڈر نہیں، عبادت میں کوئی خوف نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ ڈرنے کی چیز نہیں. خدا کے انصاف سے ضرور ڈرنا چاہیے. انصاف یہ ہے کہ میں گناہ کروں گا مجھے مار پڑے گی، یہ ڈر ہونا چاہیے. لیکن خدا جو محبت کرنے والا ہے، جس نے ہمارے دلوں میں پیار پیدا کیا، اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ بڑا پریم کرنے والا ہے. وہ تو ہم سے پیار کرتا ہے. ساری دنیا کی مائیں اکٹھی ہو کے اس کے پیار کو ہم بھیگا کر دیں، اکٹھا کر دیں، تو بھی خدا تعالیٰ کا جو پیار اپنے بندوں کے لیے ہے وہ کہیں زیادہ ہے. خدا تعالیٰ کی اس ذات پاک، خدا کی صفتیں، خدا کی محبت، خدا کی بخششیں، وہ تو بے حساب ہے. اب جو مومن ہے، عابد ہے، وہ اس لیے خدا سے خوف نہیں کھاتا کہ خدا مارنے والا ہے، کیونکہ وہ ایسا کام کرتا ہی نہیں کہ اس کو مار پڑے. اور انسانی کمزوری کی وجہ سے اگر انسان سے کوئی بھول چک ہو جاتی ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے. خدا اس کی شرمساری کے اوپر معاف کر دیتا ہے. اور خدا تعالیٰ بہت شرمسار ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الستار. ستار کہتے ہیں ہماری بھولوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا، ہمارے گناہوں کو چھپانے والا، اس کو ستار کہتے ہیں. خدا تو نہایت شفیق و مہربان ہے. وہ ہماری غلطیوں کو چھپا رکھتا ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے سب کو ایسی نالج نہیں دی کہ سامنے والا آدمی کیا ہے، اس کی غلطیاں کیا ہے، اس کی اچھائیاں کیا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. ہماری بھول چک کے اوپر، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ہے. اور اسی طرح سے ہماری جو عبادت نیکیاں وغیرہ نا، وہ بھی چھپا کے ہونی چاہیے. اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادت کو، اپنے ذکر کو، اپنی روحانیت کو جتنا چھپاؤ گے اتنا ٹھیک رہے گا. یہاں ان کو چھپانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ لوگ خواہ باتیں کریں گے. بڑا بنتا پھرتا لمبی تسبیحاں نکالتا ہے، ایسا تیسا، کیونکہ ہر انسان جو ہے شیطان کا دوست ہے. اور ہر شیطان ہر انسان کے پیچھے دشمن کی طرح لگا ہے، لیکن دوست کے روپ میں. شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن دوست بن کے آتا ہے. اس لیے جو آدمی اپنی عبادت نیکی کو چھپاتا ہے وہ بچا رہتا ہے. اس لیے بچا رہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں. لوگوں کو اگر پتہ لگے تو پھر اس کی کچھ نہ کچھ باتیں کرے نا. بعض آدمیوں کی عادت ہے. لقمان حضرت نبی تھے. قرآن شریف کے اندر سورۃ اللقمان ہے، اس کے اندر خدا تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ باتیں کی ہیں. حضرت لقمان گریس میں پیدا ہوئے، لیکن افریقہ میں آئے تو غلام کے طور پہ پکڑے گئے. جنہوں نے پکڑا تھا وہ جا کے لقمان نبی کو بیچ کے آئے. جیسے یوسف علیہ السلام کو بھی غلام بنا لیا اور اس کو بیچ ڈالا.
نبیوں میں تو طاقت تھی سب کچھ، لیکن ایک آرڈینری انسان کے طور پہ وہ رہتے. جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں، اور کوئی نبی نے راحت نہیں پائی. ہر نبی کے دشمن ہوئے اور ہر نبی کو بہت دکھ ملے. خود ہمارے اماموں کا سلسلہ دیکھ لو، مولا علی سے لے کے خود حضرت امام تک، کتنی تکلیفیں ہمارے اماموں کو. اور ہر زمانے کے اندر ہمارے اماموں کے دشمن رہے. وہ دشمن ظاہر میں بھی رہے، باطن میں بھی رہے، اپنی قوم کے اندر بھی رہے اور باہر قوم کے اندر بھی رہے. جماعت کے اندر ہی اماموں کے اور نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے فرمان بھی سنتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر خنوس ہوتا ہے، دل میں تعلق اور دشمنی ہوتی ہے. تو لقمان علیہ السلام غلام کے طور پر پکڑے گئے. مجھے جو بات کرنی تھی وہ یہ ہے، حضرت لقمان اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے تھے کہ بیٹا تم سچا کرو کھوٹا کرو، اچھا کرو برا کرو، چھپا کے کرو. کہ یا ابا برائیاں بھی چھپا کے. فرمایا انسان کی خصلت اور کمزوریاں بہت ہیں کہ جس کے اندر خوبیاں نہیں، خرابیاں ہیں. تو اگر ایسی کوئی خرابی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل ایول، خالی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ زمانے میں سگریٹ نہیں تھا، آج سگریٹ ہے، تو یہ سوشل ہیبٹ جو ہے یہ سگریٹ کی یہ ایک ایول ہے. تو حضرت لقمان یہ کہتے تھے کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں، انسانی کمزوریاں، ان کو بھی چھپا کے رکھو، اس لیے کہ لوگ خواہ تیری باتیں نہ کریں. سوچ رہا تھا، کہنے لگا اچھا تو میں سوچوں گا. تھوڑے دن ہوئے حضور نے فرمایا بیٹا ایک گدھا تیار کرو، ہم تھوڑی مسافری کے اوپر چلیں گے. وہ زمانے کے اندر تو گدھے، گھوڑے، اونٹ یہی ہوتے تھے جس میں لوگ مسافریاں کرتے تھے. کہ ایک گدھا تیار کیا بیٹے نے، ابا کو کہا ابا حضور گدھا تیار ہے. فرمایا ایک گٹڑی باندھو، اس میں تھوڑے پتھر رکھو، کچھ گھاس پھوس رکھو. ایک گٹڑی باندھی، بنڈل باندھا، تھوڑے پتھر رکھے، کچھ گھاس باس رکھا، گاربیج کی طرح کی چیزیں باندھ کے گدھے پہ رکھا. فرمایا چلو. باپ بیٹے دونوں باتیں کرتے کرتے گدھے کی ڈوری پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں، چلتے جاتے ہیں. چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے وہ زمانے میں، اور آج بھی بہت جگہ ہندوستان میں دیکھو تو 2-2, 3-3 میل کے اوپر چھوٹا چھوٹا گاؤں آتا ہے. تو زمانے میں اتنے بڑے شہر نہیں تھے. گاؤں پہنچے، کچھ لوگ گاؤں کے باہر بیٹھے تھے، نندا کرتے تھے، بدگوئی کرتے تھے، گپے مارتے تھے، جوا کھیلتے تھے. ایسے بیکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسا بیٹھے ہوتے ہیں. جب ان باپ بیٹوں کو آتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے کو کہا دیکھو بھائی معلوم نہیں ہے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں. وہ تو حضرت پاس نکل گئے تو کسی نے ایک اور تک مارا، کیسے لوگ ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں، نہ سلام نہ دعا، کچھ نہیں، چلے جاتے ہیں. دیکھو تو صحیح بے وقوفوں کو، گدھے پہ سامان رکھا ہے، خود پاؤں سے چلے جاتے ہیں. ارے گدھے کے اوپر بیٹھو، آرام سے مسافری کرو. اب بتاؤ ان لوگوں کو اس کے ساتھ کیا لینا دینا. لیکن بس کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. حضرت لقمان بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا سنا ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہاں ابا ان لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہم پاؤں سے چلے کے گدھے پہ بیٹھے. فرمایا یہی بات ہے، ان کا کوئی کنیکشن نہیں، کوئی سبب نہیں، اس میں کوئی ان کا کوئی ہاتھ نہیں، کچھ نہیں، تعلق نہیں، لیکن بات کر دی. یہ گاؤں چھوڑ کے جب یہ دوسرے گاؤں کے نزدیک پہنچے تو وہاں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اس کے پہلے حضرت لقمان نے بیٹے کو کہا بیٹا میں گدھے پہ بیٹھتا ہوں،
اور تم یہ گٹھڑی اپنے سر پہ رکھ لو. اچھا, جب گاؤں کے نزدیک پہنچے تو لوگوں نے باتیں شروع کی. دیکھو تو صحیح, وہ بوڑھا خود گدھے پہ بیٹھا ہے اور بیٹے کو پاؤں سے چلا رہا ہے, سر پہ بھار اٹھا رہا ہے. یار کیسے لوگ ہیں یہ؟ بھائی تم گٹھڑی پیچھے رکھ دو, گود میں رکھ لو. بیٹے کو کہا, سنا بیٹا؟ ہاں. اچھا, تیسرے گاؤں نزدیک پہنچے تو فرمایا, ابھی میں پاؤں سے چلتا ہوں, تم گدھے پہ بیٹھو. کہتے ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا, دیکھ بیٹا یہ سیکھنے کی بات ہے. اچھا, حضرت لقمان پاؤں سے چلے, وہ بوڑھا گدھے کے اوپر فرزند بیٹھے. تیسرے گاؤں کے بعد لوگ کہہ گئے, دیکھا تم نے کیسا زمانہ آیا, بوڑھا باپ پاؤں سے چل رہا ہے اور جوان بیٹا گدھے کے اوپر مزے سے جا رہا ہے. ابھی جو کچھ بھی کرو گے اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ مین بخ نکالیں گے. اسی کا نام ہے بدگوئی. اس چیز کو رسول اکرم نے, اللہ نے قرآن میں, جنانوں میں, ہمارے پیروں نے, ہمارے اماموں نے اپنے فرمانوں میں اتنا وکھوڑا ہے. یعنی اس چیز کو جس کو ہم بدگوئی کہتے ہیں, بیک بائٹنگ کہتے ہیں, نندا کہتے ہیں, اس کو بہت خراب کہا ہے سب جگہ. اس سے بہت بچو. اس سے بچنے کے لیے ہی اللہ کا یہ ستاری ہے کہ خدا ہمارے اوپر پردہ ڈالتا ہے, ہماری بھولوں کو چھپاتا ہے. اسی طرح سے اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے, سوا کے مجبوری سے ہم کو نیکی کرنی پڑتی. سب کے ساتھ مل کے ہم کو دعا پڑھنے کا حکم ہے, دعا پڑھو, لیکن بیت الخیال کی عبادت ہمارے ساتھ پرسنل تعلق ہے. ہم دوسروں کو دکھا کے کہ میں کیا نام لیتا ہوں, ہم کسی کو بولتے نہیں. اس لیے اس چیز کو بہت سیکرٹ رکھا گیا. مولا فرمایا, تم کو جو اسم دیتا ہوں وہ خدا تعالیٰ کے ناموں میں نام ہے, قرآن کے اندر وہ نام ہے, مگر خداوند عالمین کے اس نور نے جو ہمیں چیز بخشی ہے دینداروں, وہ بہت سیکرٹ ہے. یعنی اپنے من میں یاد رکھو, ہونٹوں تک بھی نہیں آنی چاہیے. اس طرح اپنے من کو دنیا کی بدیوں سے بچانا چاہیے, خراب لوگوں سے دور رہو. جس طرح سے عطر کے پرفیوم لگائی ہوئے تو نزدیک سے گزر جاوے ہم اس کی خوشبو سے خوش ہوتے ہیں. یاد رکھو دینداروں, جو بد لوگ ہیں, جو بدماش ہیں, خراب ہیں, وہ منہ سے کچھ نہیں بولیں گے, لیکن آپ کے پاس سے نکل بھی جائیں گے تو اس کی بدی آپ کے اوپر اس خوشبو کی طرح جیسے گند آتی ہوئے, خراب بانس آتی ہوئے, گاربیج کی ایک ٹین کھلی ہے اس میں سے کیسی بانس آتی ہے, ہم پسار ہوتے ہیں تو ہم کو اس کی بانس آتی ہے. اس طرح بد لوگ جو ہوتے ہیں ان سے دور رہو, دور رہو, کیونکہ ان کی بانس سے من خراب ہو جاتا ہے. جس طرح خوشبو سے دل خوش ہوتا ہے, اسی طرح سے بدبو سے دل خراب ہو جاتا ہے. یہ نیکی اور بدی, یہ گناہ اور ثواب, یہ چیز سمجھنے جیسی ہے. اسی کو علم کہتے ہیں کہ رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے. اسی کو علم کہتے ہیں کہ گناہ کیا ہے, ثواب کیا ہے. یہی عبادت سکھانے کی چیز ہے کہ کون سی چیز حق ہے, کون سی چیز حق نہیں. اس کو کہتے ہیں انسان کی جاگرتی, من کی جاگرتی. اویکنڈ مائنڈ بہت ضروری ہے. مائنڈ کی اویکننگ جو ہے, یعنی جس کا من جاگرت ہوا ہوئے. من جاگرت کا یہی مطلب ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم کو پتہ لگے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, گناہ کیا ہے, ثواب کیا ہے, نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, اچھا کون ہے, بد کون ہے. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے گیدانوں میں بے حساب جگہوں کے اوپر ہمارے پیروں نے جاگنے کی بات کی ہے. البتہ رات کی نیند صبح اٹھ کے عبادت کرو, اس کے لیے بھی فرمایا کہ تم جاگو جاگو بھائیڑا, ام سا رین وہانی, ام سا سا یعنی کیسے رات گزار رہے ہو, اٹھو عبادت کرو. لیکن
پیروں کے بہت سے کلاموں کے اندر جو جاگنے کی بات ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اپنے من کو جاگرت رکھیں، الرٹ رکھیں، عابد عبادت والا مومن. رسول اکرم کا ایک فرمان ہے، حدیث سناتا ہوں کہ مومن بڑا فراست والا ہوتا ہے. فراست کہتے ہیں شارپ مائنڈیڈنیس. آدھی بات کرو گے مومن ساری سمجھ جائے گا. اور ایسا مومن کہ سامنے آؤ آپ کی شکل دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ اچھے ارادے سے آیا ہے کہ برے ارادے سے آیا ہے. یہ من کی جاگرتی ہے. تو میں نے گنن کا پاٹھ کیا بولا؟ اس گنن کے پاٹھ کی ترجمہ کرنے سے پہلے میں نے یہ آپ کو پریلوڈ سنایا. کوئی جن ستو کوئی جن جاگے. اب یہ سونا پلنگ کے اوپر کی بات نہیں ہے، یہ سونا من کے سونا ہے. غفلت میں پڑے ہیں. غفلت کا مطلب یہ ہے کھاتے پیتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، عیش آرام کرتے ہیں، موت یاد ہی نہیں، موت کے بعد خدا کے پاس حساب دینا ہے پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں غفلت. اس کو کہتے ہیں غافل، کہ جس کو اپنے انجام کا پتہ نہ ہو. غافل اس کو کہتے ہیں جس کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے. کوئی منزل، کوئی ڈیسٹینیشن، کوئی ایم تو ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے اندر. تو یہ غفلت ہے. مولانا مرتضی علی کے کلام میں ہے کہ غفلت کا ڈنڈا کانوں سے کاٹو تو سنو کیسے پڑی ہے پکار. اپنے کانوں میں جو غفلت کا وہ ڈٹا رکھا ہوا ہے، یہاں اس کا مطلب یہ کاٹن رکھ دے میں آواز بند ہوتی ہے. مولانا مرتضی علی کہتے ہیں اپنے کانوں میں سے غفلت کا یہ جو بت ہے نکال ڈالو تو دیکھو کتنی پکار پڑی ہے. پکار کا یہاں مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لوگ کتنے دکھی ہیں اور دنیا میں کتنا دکھ ہے. من جاگ جاوے، اسی کا نام نور ہے. من کی جاگرتی کا نام نور ہے. عبادت کے اندر ایسا نہیں سمجھنا کہ لائٹ جلے گی تو یہی نور ہے. ہاں لائٹ بھی جلتی ہے، روشنی ملتی ہے، مگر لائٹ اگر نہ بھی ملے یہ خدا تعالیٰ جانتا ہے بہتر کہ مجھ کو کون سی چیز موافق آئے گی. جس طرح ماں جانتی ہے کہ بیبی کو میں کب اور کیا دوں. مگر دینداروں، روشنی کے علاوہ، لائٹ کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم نور میں مانتے ہیں. عقل نور ہے، علم نور ہے، حقیقتی سمجھ ہے وہ نور ہے. یہ خدا تعالیٰ کے نور کے بہت سے پرتو ہیں. تو ہمارے دل کے اندر جب خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے تو ہم کو رائٹ اور رانگ کا پتہ لگتا ہے، ہم کو اچھے برے کا پتہ لگتا ہے. من جاگتا ہے. کوئی بھی کام آتا ہے ہمارے سامنے دنیا کا یا ہماری ہیلتھ کا یا کھانے پینے کا یا بزنس کا یا فیملی کا، تو ہر کام کے اندر جو مومن ہے اس کا دل اویکنڈ مائنڈ ہونے کی وجہ سے اس کو جانتا ہے کہ یہ کرنے سے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. ایسا کیا جائے تو اس کا انجام مینز اینڈ ریزلٹ اچھا ہوگا. یہ جو چیز ہے کہ کوئی جاگتا ہے کوئی سوتا ہے. تو پیر فرماتے ہیں کہ کوئی کرے کمائی. یہاں کمائی کا مطلب عبادت، یہاں کمائی کا مطلب نیکی. سب لوگ سوئے ہیں، صرف وہ خالق اکبر ہے جو جاگتا ہے. یہ جاگنا بہت ضروری ہے. میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں میں عرض کی ہوئی ہے کہ عبادت صرف 1 گھنٹے کی نہیں، عبادت تو 24 گھنٹے کی ہے. 1 گھنٹے تو ہم خدا کے خیال اور ذکر میں رہتے ہیں جو ہم سے پوری ہونی چاہیے. اور یہ بیت الخیال کی جو صبح کی ہم جس کو عبادت کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ریاضت ہے.
ریاضت کہتے ہیں کوئی کام کرنا محنت سے کیے ہوئے کام کو عربی زبان میں ریاضت کہتے ہیں. تو یہ جو صبح کی ہماری عبادت ہے یہ ریاضت ہے. مومن کھانا کھاتا ہے وہ بھی عبادت ہے. مومن سوتا ہے وہ بھی عبادت ہے. مومن کا ہر کام عبادت میں آتا ہے، اس لیے کہ اس کا مائنڈ جاگا ہوا ہے، وہ غلط کام نہیں کرے گا. انسان کے اندر کمزوریاں ہیں کیونکہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے. انسانی ویکنس کی وجہ سے ہمارے سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. تو وہ مائنڈ کی جاگرتی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ہماری بہت سی کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کے اندر ہماری فزیکل کمزوریاں بھی ہیں، مینٹل کمزوریاں بھی ہیں، اسپرچل کمزوریاں بھی ہیں. فزیکل کمزوریاں تو آپ کو معلوم ہے، ہم کچھ محنت کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے. ایسا کوئی انسان نہیں کہ جو ہر وقت 24 گھنٹے ساری زندگی 150 برس محنت کرتا رہے، ایک بھی نہیں. یہ تو صرف اس خداوند عالمین کی صفت ہے کہ وہ نہ کبھی تھکتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. وہ تو القوی ہے، طاقت والا ہے. لیکن ہم کمزور ہیں، ہم کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، پھر ہم کو بھوک لگتی ہے، ہم کھاتے ہیں، کبھی زیادہ کھا لیا. اب یہ مینٹل کمزوری کی بات کرتا ہوں کہ کھانا جو ہے بہت سوادشٹ ہے، ہم زیادہ کھا گئے، ٹیمپٹڈ ہو گئے. مائنڈ کی ویکنس کے کارن سے ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، اس لیے کیا ہوا، ہم زیادہ کھا گئے. اور زیادہ کھا گئے تو کیا ہوا، پیٹ دکھنے لگا، اپسیٹ ہو گئے، الٹیاں ہو گئی، بیمار پڑ گئے. یہ ہماری مینٹل کمزوریاں ہیں. اب میں بات کرتا ہوں کہ ہماری روحانی کمزوریاں کیا ہیں. ہماری روحانی کمزوریاں یہ ہیں کہ ہم اپنا خیال بالکل اپنی عبادت میں ٹکا نہیں سکتے. ہماری روحانی کمزوریاں یہ ہیں کہ شام کا وقت ہے دعا کا اور ہم کچھ فلم میں یا کوئی دنیا کے کام میں پڑ گئے ہیں. یہ ہماری روحانی ویکنس ہے. ہم کو پیسے آ گئے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی ضرورت بھی بڑھ گئی تو ہم نے سوچا کہ چلو ابھی 10 منتھ نہیں دیں گے، نیکسٹ منتھ دے دیں گے. یہ ہماری روحانی ویکنس ہے. ہم تو کمزوریوں سے ہی بھرے ہوئے ہیں. شاریرک کمزوریاں ہیں، مانسک کمزوریاں ہیں اور آتمک کمزوریاں ہیں. مگر جو آدمی جاگ جاتا ہے اس کی کمزوریاں بہت گھٹ جاتی ہیں، مٹتی نہیں. انسان ہے جب تک جیتا ہے وہ کمزور ہی رہنے والا ہے. اگر خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبی نہ بھیجے ہوتے تو ہمارا حال بہت برا ہوتا. نبی انسان بن کے آئے اور ان کے اندر بھی انسانی ویکنس ظاہر ہوئی، حالانکہ ان میں کمزوریاں نہیں ہیں. لیکن ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے نبیوں نے بھی اپنی کمزوریوں کو ظاہر کیا. نبیوں نے شادیاں کی، حالانکہ ان کو شادی کرنے کی کیا ضرورت، لیکن چونکہ انسان ہے ہم کو سکھانے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے شادیاں کی، سگے کٹمبی ہوئے، ان کے دکھ بھی اٹھائے، محنتوں نے بھی سہن کیے. اور خدا تعالیٰ کے ان نبیوں نے تمام دکھوں میں سے کس طرح سے ہمیں ٹریٹمنٹ دینی چاہیے اور ٹریٹ کرنا چاہیے، کیسا ہمارا بیہیویئر اور سلوک ہونا چاہیے، ان نبیوں نے ہم کو سکھایا. صبر سکھایا، سہنشیلتا سکھائی، نمرتا سکھائی، حلیمی سکھائی. اور یہ ساری چیزیں جو انسان کی کمزوریوں کو اور بھی پوشن دینے والی ہیں، یعنی انسان کا لوبھ اور لالچ، وہ بھی سامنے رکھ کے کہا کہ دیکھو لوبھیے نہ بنو. معمولی چیزوں کے اندر
بڑی بڑی سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. بیہیویئر کی بات کی. ایک جگہ کسی صحابی نے رسول اللہ کو کھانے پر بلایا تو یہ بڑے بزرگوں کی ایک بڑائی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ 2-4 اور آدمی بھی آئے. آپ کسی بزرگ کو بلانا چاہو تو اس کو اکیلا مت بلاؤ, 1-2 ضرور اس کے ساتھی کو بلاؤ. تو اس نے 10-20 اور بھی آدمی بلائے. ایک بہت بڑا تھالا رکھا گیا, اس کے اندر انہوں نے پلاؤ بنایا تھا تو پلاؤ رکھا. سب لوگوں نے ہاتھ دھوئے, بیٹھے. اب وہ جو ہوسٹ تھا اس نے نبی کو عرض کی, یا نبی بسم اللہ کیجیے. حضور نے ہاتھ ڈالا, لقمہ لیا, اور جو ہوسٹ تھا اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھی اچھی بوٹیاں نبی کے سامنے رکھی. یہ ایک اچھی ایک ادب کی بات ہے, اور اگر یہ نہ کرے تو بے ادبی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا بزرگ اس کے گھر میں مہمان آیا تو اس نے عزت کے لیے اچھی اچھی بوٹیاں نکال کے رسول اللہ کے سامنے رکھی. اب سامنے کوئی ایک جاہل بیٹھا تھا, کھاتے 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 خود کی بوٹیاں ختم ہو گئی, آجو بازو میں سے ہاتھ ڈالا, لمبا ہاتھ کر کے رسول اللہ کے سامنے سے 2-3 بوٹیاں کھینچ لی. نبی ہنس پڑے, فرمایا اے لوگوں, تمہارے سامنے جو پڑا ہے اس کو کھاؤ, دوسروں کی طرف مت دیکھو. اب اس کے اندر تو رسول اللہ کو لالچ نہیں تھی. حضور نے تو 2-4 لقمے لیے, لیکن سکھانے کے لیے یہ کہہ دیا. یہ مینرز ہیں, یہ بیہیویئر ہے, یہ انسان کا وہ حصہ اور بھاگ ہے زندگی کا کہ جو ہم سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سوشل ہیبٹس, مینرز, ایٹیکیٹ. یہ چیزیں بھی من کی جاگرتی میں سے آتی ہیں. من جب جاگ اٹھتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو سلا نہیں سکتی. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کا من جاگا ہوا ہے, خوش نصیب. ہے جی نور ویلا نور پیو, آئی کریو من آنند جی, او پوڑا راکھو شاہ پیر سو سبند جی, تمہیں جاگو جاگو بھائیڑا رہنا بہانیاں جی, جاگو. اب یہاں 2 مطلب ہیں. رات کی نیند میں سے اٹھ کے جاگو اور نور کے وقت نور پیو, عبادت کرو, نیاز پیو, مولا کا نام کھاؤ بھی اور پیو بھی. نام کھایا جاتا ہے, 100 دینداروں, نام کھایا جاتا ہے. 3 دن ہو گئے رسول اکرم کے گھر میں کچھ نہیں پکا, اور 3 دن سے حضور نے کچھ نہیں کھایا, پیا بھی نہیں. تو کوئی ایک آدمی رستے میں ملا, کہتے یا نبی آپ میرے گھر پہ آؤ گے, آپ میرے گھر پہ کچھ کھاؤ گے؟ حضور نے فرمایا چلو, میں 3 دن سے بھوکا ہوں, چلو. یا نبی 3 دن سے تو آپ کو بھوک نہیں لگی؟ فرمایا کیونکہ میں روحانی کھانا کھاتا تھا. یا نبی وہ روحانی کھانا کیا تھا؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرتا تھا. یعنی اللہ کا ذکر ہے وہ روحانی کھانا ہے. نبوت ظاہر کرنے سے پہلے 1 مہینہ 30 دن برابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر, غار حرا میں بیٹھے ہیں. 1 مہینہ ہوا ہے, نہ نیند کی ہے, نہ کھانا کھایا ہے, نہ پانی پیا ہے.
1 महीना नॉर्मली मुश्किल है। हम पानी के बगैर चंद घंटे या चंद दिन निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। भूख के बगैर शायद हम बहुत दिन निकाल भी सकें, लेकिन दीनदारों, नींद के बगैर इंसान टूट जाता है। 1 महीना न नींद की है, न सोए हैं, न पानी पिया है, तो इनको ये ताकत कहां से आती थी? ये एनर्जी जो थी वो रूहानी एनर्जी थी। खुदा के नाम के अंदर एनर्जी है। आप खुदा का नाम लो, आपकी बहुत सी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, लेकिन आपका माइंड जागृत होना चाहिए। प्लग लगाने के लिए जगह होनी चाहिए कि जहां से आप एनर्जी लेके आओ। सॉकेट होनी चाहिए। अगर एनर्जी की सॉकेट नहीं है तो आप कोई पंखा है या कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज है, उसकी चलाने के लिए कोई जगह नहीं, सॉकेट चाहिए, कनेक्शन हो सके। मेन सोर्स जो है वो खुदा ताला की जात है, और खुदा ताला का जो नाम है वो सॉकेट है, मगर वो सॉकेट हमारे माइंड में होनी चाहिए। आप थक गए हो, काम किया है सारा दिन, आदमी थक गया है, बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, जमीन पर बैठो, आंख बंद करो, 2-3 गहरे सांस लो और अपने जिक्र को याद करो। आपके अंदर 3-4 मिनट में एनर्जी आ जाएगी, थकावट निकल जाएगी। खुदा के नाम को यूज करो। हजारों तरीके हैं इसके यूज करने के। खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर सुनी है, आदमी अपसेट हो गया है, और जो आम दुनिया के जो लोग हैं जब बुरी खबर सुनते हैं और अपसेट होते हैं तो उनका जो नर्वस सिस्टम है ना वो टेंस हो जाता है। नर्वस सिस्टम जो है वो सारा वायर्स की तरह है, वायरें गर्म हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खौफ पैदा होता है, कई आदमी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त कभी आप उस सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्शन जोड़ डालो, मौला को याद करो, दुख के वक्त याद करो, गुस्से के वक्त याद करो, खुशी में भी याद करो, गमी में भी याद करो, खाने से पहले भी याद करो, खाने के बाद भी याद करो, अरे खाना खाते खाते भी याद करो कि है मौला ये लुकमा तेरी मर्जी है तो ही मैं खा सकता हूँ, अगर तू चाहे तो ये लुकमा मुंह में रह जाए। किसी एक वाइज में बहुत बरस पहले मैंने जिक्र किया था, दार इस सलाम के अंदर एक बोहरा डॉक्टर मेरा बहुत दोस्त था, हम कभी कभी बैठ के रूहानी बातें किया करते थे, और वो हार्ट स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर चकेरा नाम था उसका। उसको हार्ट अटैक हुआ, मान बचा, अच्छा हुआ, कुछ दिन रहा, खाना खाता था, एक दिन ठीक हो गया, काफी देर हो गई, प्रैक्टिस भी चालू की, यार दोस्त बैठे थे, पहला बिस्मिल्लाह करो, पहला लुकमा उठाया और मुंह में डाला, गर्दन लुटक गई, हार्ट फेल हो गया, लुकमा मुंह में रह गया। मैं खुद उस वक्त हाजिर था, लुकमा मुंह में रह गया। मुझे गिनान का पाठ आया कि मुंह में रहो गिरा, हथी हथी पर्वत तोलंदे बंदे, ए समुंदर घूट भरे। ऐसे महान ताकत वाले लोग कि जो हाथ से पर्वत यानी माउंटेन उठा लेते थे। यहाँ माउंटेन का मतलब ये रॉकी माउंटेन्स के हिमालय एवरेस्ट माउंटेन नहीं, माउंटेन के बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत को चुटकियों के अंदर सॉल्व कर देते थे और समुंदर का घूंट भर लेते थे, यानी कि इल्म के दरिया थे वो। अलबत्ता हिंदू माइथोलॉजी के अंदर ऐसी डेइटीज हैं
کہ جو کہتے ہیں کہ اس نے پہاڑ اٹھا لیا اور ایک ऋषि تھا کہ سارا سمندر پی گیا، مگر یہ ایلیگری ہے۔ تو پیر کہتے ہیں کہ جو علم میرے گنانوں میں سے تمہیں ملے گا اس کے اوپر چلو، گنان جوئی جوئی نے تمہیں چالو۔ تو من کی جاگروتی، مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہ بیت الخیال کی جو عبادت ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ مجھے عاقبت سدھارنی ہے، مرنے کے بعد اپنا ادھر جاؤں تو میرا بنگلہ تیار ہوئے، افریقہ والوں نے پیسے بھیج بھیج کے باہر رکھ دیے تھے اور پھر جب ادھر آئے تو ان کی رقم پڑی تھی، مکان لے کے آرام سے بیٹھے، کبھی یہ خیال ہے کہ عاقبت میں بنگلہ بنانا ہے تو آؤ پھر عبادت کرو، لیکن اگر ادھر ضرورت نہیں ہے آپ کو اور ادھر ہی کھانا پینا اور بنگلے میں رہنا ہے تو صاحب فرمایا یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے ہے جن کو اپنی روحانی ترقی چاہیے، جن کو اسپرچل انلائٹنمنٹ اور ڈیولپمنٹ چاہیے، اس کے لیے ہے۔ کوئی ستا کوئی جاگے اور کوئی کرے کمائی، یہ صبح کی کمائی وہ ہے۔ اور اس کو جیسے میں نے عرض کی کہ 1 گھنٹے صبح کی عبادت ہے لیکن 23 گھنٹے اس کی حفاظت ہے، نیک اعمال، اچھے خیال، اچھے عمل، اور انسان کسی بدی برائی میں نہ پڑے۔ انسانی ویکنس سے انسان کبھی برائی میں آ گیا تو وہ عبادت کی توفیق دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، کلچو کی ہواؤں سے بچائے، شیطان سے بچائے۔ مولا ہمیشہ میٹھی نظر رکھے۔ مولانا حضرت امام گناہوں کی سزائیں اور معاف کرے اور گناہ سے بچنے کی طاقت دے دے۔ مولانا حضرت امام عبادت بندگی کا شوق دے دے، فرمان بردار مومن بناوے، وفادار بناوے، حقیقتی سمجھ دے دے، دل کو روشن کر دے دے، سحر باطن میں نور عطا کرے، دنیا کی نعمتیں بخشش دے دے۔ مولانا حضرت امام آپ کو نیک امیدیں پوری کرے، سحر میں باطن میں دیدار نصیب کرے۔ ایک گنن کا پاٹ بولتا ہوں۔ ہے جی تم رے من وسے تربھوور سوامی سوامی مارا گنان اکھر سدھ پائی یا شان مانک موتی دے لال جواہر چن چن کنک لگا